کرنی ہے آج. ایک تو کے پی کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب جو شیخ الحدیث بھی تھے. مجھے ان کے بارے میں پہلی مرتبہ اس وقت پتہ چلا جب میں جاپان کے ٹرپ پہ گیا تھا. وہاں میں نے لوگوں سے ان کی بڑی تعریف سنی تو مجھے تجسس ہوا بھئی یہ کون ہیں کے پی کے عالم ہیں جن کے علم اور تقویٰ پہ لوگ اتنا ناز کرتے ہیں کے پی کے لوگ. پھر میرا پشاور جانا ہوا, گاؤں دیہاتوں میں جانا ہوا, وہاں بھی میں نے ان کے بارے میں سنا. ہمارے دل میں بھی عقیدت پیدا ہوئی. اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کا بیان میں نے سنا, بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے, واضح ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا, پھر فوج کی تعریف کی, آرمی چیف کی تعریف کی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف, شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کے ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو پریشان کیا. دیکھو اگر آپ کو آرمی چیف کی تعریف پسند نہیں ہے تو آپ بولو کہ ہم شیخ الحدیث کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں, بس اتنا کافی ہے. نہ کسی کی عقیدت میں پاگل ہو جاؤ, کسی سیاستدان یا کسی چیف کی عقیدت میں نہ نفرت میں پاگل ہو جاؤ. ہماری قوم میں اعتدال ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کو حضرت کی مخالفت کرنی تھی, جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا, 15 دن جو اسٹریس دی ان کو, جس عذاب میں ڈالا ہے ان کو, میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ کو ان کے بیان سے اتفاق نہیں تھا, آپ کا خیال تھا آرمی چیف کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی, زیادہ سے زیادہ آپ بھی یہ کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ حضرت سے ہمیں بہت عقیدت ہے, حضرت کے علم اور تقوی پر ہمیں بڑا ناز ہے, حضرت کی اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہیں نا, یہ ہماری آرمی کے خلاف ہیں. ان کو پتہ ہے پاکستان بچا ہوا آرمی کی وجہ سے ہے. سیاسی لیڈروں کے پاس کوئی فورس تھوڑی ہے. کباب میں ہڈی, جو ملک بچانے میں سب سے بڑی ہڈی کون ہے, وہ فورسز ہیں ہماری, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ ایئر فورس ہو, چاہے وہ نیوی ہو. تو اس لیے جو فورسز کی مخالفت کرے گا بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھ کا تارا ہوگا. وہ جو حمایت کرے گا اس کی جان کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے کے پی کے میں دیکھ لیا, شیخ الحدیث مولانا ادریس کی شہادت کے بعد جب انہوں نے کھل کے پاکستان اور پاکستان کی فورسز کی حمایت کی ہے, ان کو شہید کر دیا گیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اس وقت جو حمایت کرے گا وہ بہادر ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں بہادر ہوں. ان کو تھریٹس تھیں, ان کو خطرات تھے. تو ایک پیغام تو ہمیں یہ ملا, 2 پیغام. پہلا, کسی عالم کی رائے سے, سیاسی رائے سے آپ اختلاف کرو تو اس عالم کی شان میں توہین بولو مت کرو. اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے, توہین کرنے کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے اگلے کی سفید داڑھی کا تو خیال کرو, اس کی عمر کا تو خیال کرو. دوسرا, اس وقت جو فورسز کی حمایت کرے گا بہادر وہ ہے, کیونکہ عوام سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں اور زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. مخالفت کرو, سب کہیں گے سلوٹ کریں گے, سلام کریں گے, بہادری کا خطاب دیں گے آپ کو. اور یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تیسری چیز, کراچی میں کتنے علماء شہید ہوئے. حضرت مولانا اسم چغوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف بھی شہید ہوئے. ایک سلسلہ چلا تھا کراچی میں علماء کی شہادتوں کا. مفتی نظام الدین شہید ہوئے. مولانا اسم چغوری صاحب, مجھے رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے مجھے یاد ہے ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے کہ حضرت کوئی گارڈ کا انتظام کریں, کوئی سیکیورٹی رکھیں. اس وقت ان کے درس قرآن بڑے ہٹ ہو رہے تھے. ہمارے ایک استاذ نے ان کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے کوئی سیکیورٹی کا انتظام کریں. آپ ہمارے پاس ایک واحد سرمایہ ہیں جن کے اس وقت نا www.darsequran.com یہ درس قرآن کی سب سے بڑی ویب سائٹ تھی. بہت اس کو پروموٹ کیا الحمدللہ ان کے شاگردوں نے, ان کے خادموں نے.